ناظرین کرام، وقت کام میں یہ دیکھیں کتنی چیزیں. آج سب سے اچھا کالم تو خیر میرا ہی ہے، لیکن اس کا تذکرہ کیا کرنا. اس کے بعد عامر خاکوانی کا ہے، وہ بھی اس لیے کہ اس نے میرے تذکرے سے کالم شروع کیا ہے. آج تھوڑا سا خود غرض ہو جائے تو کیا حرج ہے. ہلکا ارباب ذوق کا حوالہ دیا ہے. جب ایسٹ پاکستان کا فال ہوا تھا تو اگلے سال ہی وہاں جب 1 سال کے بعد وہاں جلسہ کیا گیا تو وہاں 4 مضمون پڑھے گئے تھے. میں اس کو اس پورے ریفرنس سے بیان کر رہا ہوں، جن میں 3 لوگ تو لیفٹ کے تھے، ایک اکیلا بیچارہ یہ رائٹسٹ پھنسا ہوا تھا. لیکن وہ اتنے لبرل اور صاف دل سے تسلیم کرنے والے ہوتے ہیں کہ انہوں نے بہت ہی خوش دلی کے ساتھ نہ صرف سنا بلکہ ان تینوں کو سنائی بھی کہ دیکھو یہ بات کہہ رہا ہے. میں نے اس وقت کہا تھا کہ دیکھیے جو سقوط مشرقی پاکستان کی تمام تر ذمہ داری ہلکا ارباب ذوق پر عائد ہوتی ہے، اور آج اسی گناہ کا پیٹ ڈانپنے کے لیے ہم یہاں اکٹھے ہوئے تھے. میں نے وہاں سارتر کے مشہور فکرے کا حوالہ کیا جس کا تذکرہ عامر خاکوانی نے کیا ہے، اور میں اس کو ہمیشہ دہراتا رہتا ہوں کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، پہلے ویتنام کے حوالے سے کہا کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کا ذمہ دار میں ہوں. جو لوگ سارتر کی ایگزسٹنشلزم یا وجودیت کو سمجھتے ہیں، جو اس فکرے کی اہمیت جان سکتے ہیں کہ ذمہ داری کا کتنا بڑا احساس جو ہے اس کے آزادی کے تصور میں پایا جاتا ہے. اور جب میں یہ کہتا ہوں نا کہ آزادی کا کوئی تصور دنیا میں موجود نہیں ہے جو ذمہ داری کے تصور سے ہٹ کر ہو، تو وہ میرے جیسے لوگوں نے سارتر سے ہی متاثر ہو کر یہ بات جو تھی اڈاپٹ کی ہوئی ہے. چنانچہ وہ کہتا ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا ذمہ دار میں ہوں. اور اس پر میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارا ادیب جو ہے اتنی کچی گولیاں نہیں کھیلا ہوا. وہ کہتا مشرقی پاکستان میں جو کچھ ہوا یحییٰ خان ٹولے نے کیا، فوج نے کیا، بیوروکریسی نے کیا، ساتھی طبقے نے کیا، سامراج نے کیا، اپنا نام نہیں لیتا. اور یہی ہماری کوتاہی ہے. یہ کہتے ہیں یہی ہمارا مسئلہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک تو قیادت کا بھگتان ہے، پھر قیادت کو لیڈ کون کرتا ہے؟ انٹلیکچوئل کرتے ہیں. وہ حوالہ دیا کالوں کے خلاف کس طرح ایک موومنٹ ایک کتاب سے پیدا کی، فرانس میں کیسے روسو والٹیئر وہ چلے، اور کس طرح داس کیپٹل اور کمیونسٹ مینیفیسٹو نے پوری ایک فکر کو بدلا اور سوچ کو بدلا. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں سب سے اور آج کل جو سب سے بڑی طاقت بنی ہے وہ ہماری یہ سول سوسائٹی. انہوں نے سائبر سول سوسائٹی کا لفظ اچھا کوائنج دی ہے کہ جو سائبر سول سوسائٹی بن گئی ہے یہ بھی ذہنوں کو بدلتی اور کرتی ہے. یہ جب تک ہمارے لوگوں کو نہیں بدلیں گے ہمیں اندازہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور کہاں نہیں ہیں. آج انتظار صاحب نے بڑا مزے کا کالم لکھا ہے چلتے چلتے کرتے ہیں. اس نے کہا کہ یہ مٹی کے برتن، یہ سراہیاں، یہ کوزے، پتہ نہیں کیا کیا خوبصورت نام دیے ہیں اس نے، وہ سارے کے سارے مارکیٹ میں نظر آتے ہیں. تصویریں بھی اخباروں میں چھپ رہی ہیں ان کی. جی ایک زمانے کورا، گھڑا، سراہی، کوزا، انہوں نے کہا یہ اب کوزا گروں اور کماروں کا زمانہ گزر گیا تھا پھر زندہ ہو گئے. اس کو بڑی خوبصورت انہوں نے کالم باندھا ہے، اس کو فی الحال میں رہنے دیتا ہوں. یہ آج جمائمہ خان کا ایک بہت تفصیل سے آرٹیکل نہیں انٹرویو ہے اصل میں جو انہوں نے مشرف کا لیا ہے، اور اسی میں ہے کہ مشرف نے ان سے یہ کہا تھا کہ میں تو پاکستان کے 91% لوگ جو کہتے ہیں کہ میں صدر بن جاؤں اور عمران خان جو ہیں وہ وزیر اعظم پاکستان کے. پتہ نہیں کون سے 91% لوگوں نے ان کو صدر بنانے کی بات کی، عمران خان کو وزیر اعظم. انہیں کہ اوباما کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ سلو ڈیسیجن میکر who lacks leadership qualities. بڑا کیا کیا بیٹھے. منی اسپننگ کنسرن. انہوں نے کہا کہ واشنگٹن پوسٹ دیٹ ریپ از، انہوں نے زمانے میں کہا تھا نا، انہوں نے کہا کہ ریپ، انہوں نے کہا منی اسپننگ، آپ کینیڈا کا ویزا دے دیں، ون از ریڈی ٹو بی ریپڈ. بہت پروٹیسٹ ہوا تھا پاکستان میں. انہوں نے کہا سب اپنے ان بیانات کو ڈسون کرتے ہیں اور کہتے ہیں پاکستان آئیں گے، اور پاکستان میں ان کی بڑی ڈیمانڈ ہے. افغانستان پہ کہتے ہیں پنشیری اور تاجک جو ہیں ان کی فوج ہے جو وہاں رول نہیں کر سکتی اور وہ افیکٹو نہیں ہو سکتی. پریزنٹ رجیم کے بارے میں کہتے ہیں بٹ دا پریزنٹ رجیم ہی سیز از ڈبل کراسنگ دا پیپل آف پاکستان بائی پلئنگ اے ڈبل گیم آف ٹیسٹ اپروول اینڈ پبلک اسٹیٹمنٹس آف آؤٹریج. یہ جو اب کر رہے ہیں پاکستان کے لوگ جو ہیں ایک طرح کا ڈبل سٹینڈرڈ ہوا نا کہ لوگوں کے سامنے کہنا ڈرون ہم نے نہ کو اندر سے کرنا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ جو ہماری وہ ان کی پیٹرسن تھی جس نے یہ کہا تھا کہ وی ول پروٹیسٹ ان دا نیشنل اسمبلی، گیلانی نے ان کو کہا امبیسڈر کو، امریکی امبیسڈر کو، اینڈ دین اگنور اٹ. تو اس طرح کی بہت سی باتیں جو انہوں نے ان سے کی گفتگو. جمائمہ خان ظاہر ہے پاکستان سے تو اس کو تعلق بھی ہے اور ایک محبت کا تعلق بھی ہوگا، اس کو وہ ایکسپلین کرتی ہیں. وٹ ڈو، اس میں شاید ایک فکرہ یہ بھی ہے کہ کوئی بات انہوں نے دیٹ ہی مووڈ اگینسٹ دا چیف، کوئی بات عمران سے بھی کہی جس پر عمران نے ہنس کر اپنا کوئی تاثر کا اظہار کیا. وٹ ٹو ڈو اباؤٹ پاکستان. جی کرسٹینا فیئر کا آرٹیکل ہے، یعنی کہ اس کا خیال ہے ساری خرابیوں کی جڑ تو یہاں ہے. اب میں کیا کیا بیان کروں، سب ہم سنتے ہیں
کہ سلمان تاثیر کو مارا، قوم چپ رہی، ریمنڈ ڈیوس کا واقعہ ہوا، آئی ایس آئی کے لوگوں کو کہا کہ when two ISI men confronted a CIA contractor ریمنڈ ڈیوس، اور تیسرا یہ کہ اسامہ بن لادن تھا، انہوں نے 24 بندے مار دیے. انہوں نے کہا کہ ہو یہ گیا کہ پاکستان سے erratic and ever activist سپریم کورٹ ruled that یوسف رضا گیلانی، یعنی سپریم کورٹ پر بھی کمنٹ فرما رہی ہیں for Gilani's son if Pakistan civilian government wasn't fully dysfunctional, rest assured it now is. Unfortunately, ensuring the stability of the civilian government has been a policy goal of the United States since the return to democracy in February 2. جب سے جمہوریت آئی ہے اس حکومت کو اسٹیبلٹی، استحکام دینا جو امریکہ کی پالیسی رہا ہے. اور انہوں نے کہا کہ کیا ہے فکرے دیکھیں، those years have gone, Pakistan is in crisis. بحران کا شکار ہے پاکستان، وہ دن لگ چکے. Its courts act on whim rather than jurisprudence. عدالتیں اپنی مرضی پر، اپنے ومز پر کام کرتی ہیں، قانون کے مطابق نہیں کرتی. Its political parties are vast pools of corrupt patronage networks. جماعتیں سیاسی جو ہیں یہ نیٹ ورک ہے پیٹرنیج کا، دوسروں کو نوازنے کا، اس کے ساتھ پتہ نہیں کیا کیا اس نے لکھا ہے. Americans are asking that Pakistanis have long concluded how can the United States and Pakistan have any kind of positive relationship when the strategic interests not only diverge but violently clash. ہمارے مفادات الگ ہو گئے ہیں تو کیسے اقلیتوں کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہ بہت ایک لمبے چوڑی کہانی لکھنے کے بعد ان کو بھی فارمولہ یہ ہے کہ پاکستان کو کیسے قابو کیا جائے، کیسے کٹیل کیا جائے، کیسے ان کو یہ نارتھ کوریا نہ بنے، اور ان کو بتا دیا جائے کہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے دلی اور سری نگر کا اندرونی معاملہ ہے وغیرہ وغیرہ. اس طرح کے بہت ساری چیزیں جو ہے نا انہوں نے سجیسٹ کی ہوئی ہیں، اور یہی کہا جا سکتا ہے کہ ان کا. اچھا جی، ایک آدھ آرٹیکل اور ہے، وہ ڈیفینیشن آف اے پیرانوائے سپورٹرز آف جولین اسانج. وہ جس نے وکی لیکس کا تھا نا اس کو کہتا ہے یہ پیرانوائے ہے. پیرانوائے کا مطلب ایک پاگل ہی سوچتا ہے، شیزوفرینی کی قسم ہے جس میں آپ کی فکسیشن ایک چیز پہ ہو جاتی ہے. تو دنیا میں ایسے کام جو پیرانوائے لوگ کرتے ہیں ان کی کہانی لکھی ہے. میکارتھیزم پیرانوائے تھا، بریکس آف ہسٹیرک تھا، ٹریڈیشنل اینگزائٹیز اباؤٹ سول سوسائٹیز، بہت ساری باتیں کہ یہی سمجھنا کافی ہے کہ اچھا یہ فریڈمن جو ہے نا یہ پریشان ہو گئے ہیں. رائز آف پاپولزم لندن میں گئے ہیں، وہاں پاپولزم کا لفظ آ گیا ہے اور ان پہ پریشانی ہوئی، لیکن انہوں نے ایک بہت اچھا تجزیہ کیا ہے. وائی ڈز اٹ فیل لائک سو فیو لیڈرز آر کیپیبل آف انسپائر. کہنا میں یورپ میں تھا، مجھے نظر نہیں آیا کہ کوئی لیڈر جو ہے وہ ان لوگوں کو انسپائر کر. لیڈرشپ کا فقدان کیوں ہے یہ دیکھنے کی بات ہے. وجہ یہ ہے کہ کیوں لیڈرشپ کا فقدان ہے، یہ سوچنے کی بات ہے کہ لیڈرشپ کی کمی ہے تو کیوں ہے. بس یعنی یہ سوچ. تو اس نے دو تین وجہ بتائی ہیں. ایک تو انہوں نے کہا کہ سائبر نیٹ سے دنیا بڑی ایک ہو گئی ہے، بہت سارا ہو گیا ہے، بلکہ بہت ایک مزے کی بات لکھی ہے. اور انہوں نے کہا ایک پاپولرزم بھی میں نے سنا. آج کا پاپولرزم اس کو کہتے ہیں کہ مقبول ہونا نہیں، یعنی مقبولیت کی وجہ سے ہمارے ہاں ریٹنگ ہوتی ہے. تذکرہ کیا ہے اس طرح سیاستدان لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کچھ کرتا ہے، اس لیے نہیں کرتا کہ اسے ایز اے لیڈر کچھ کرنا چاہیے، بلکہ لکھا ہے اینڈ دین دیر از دا ایکسپوجر فیکٹر. اینی ون ود اے سیل فون ٹوڈے از اے پاپارازی. فوٹوگرافر نہیں ہوتے تھے پاپارازی جو پرائیویٹ، جیسے ڈیانا کے جنہوں نے فوٹو بنائی تھی، کہ ہر شخص جس کے پاس فون ہے پاپارازی ہے. اینی ون ود اے ٹویٹر اکاؤنٹ از اے رپورٹر، جس کے پاس ٹویٹر ہے وہ رپورٹر ہے. اینی ون یوٹیوب ایکسیس از اے فلم میکر، وہ فلم میکر ہے. ہر آدمی تو بن گیا ہے، اب کیا ہوگا. پھر جنریشن کا گیپ ہے، فرام اے گریٹسٹ جنریشن دیٹ بلیوڈ ان سیو اینڈ انویسٹ فار دا فیوچر ٹو اے بیبی بومر. انہوں نے کہا بڑا بش تو جو تھا گریٹ جنریشن تھا، اب بیبی بومر آ گئے ہیں. تو ان کا فیصلہ مقبولیت وغیرہ کے لحاظ سے بنتے ہیں جس کے کوئی خاص اثرات نہیں. وقت ختم ہو گیا جی، میں اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں جی. اللہ حافظ.